السلام علیکم ویورز آج بات کرتے ہیں تمباکو نوشی یا اسموکنگ کے نقصانات کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں جو ہے میں کوشش کروں گی کہ اس کے جو بہت زیادہ جو لیتھل جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا جو بہت ہی نقصان دہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کی بات کی جائے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، بڑوں کو اس کی جو ہے اویئرنیس دیں تاکہ وہ جو ہے اس بری عادت سے محفوظ رہ سکیں۔ اچھا ویورز، ایک اس میں جو بات ہے جو ہمیں سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ تمباکو نوشی یا اسموکنگ کی طرف کیوں راغب ہوتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس کے پیچھے جو میں نے دیکھا اور جو جو لوگوں کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان کو میں نے چیک کیا، تو مجھے تو یہی وجہ ملی کہ اس میں سے جو بہت سے لوگ ہیں وہ بیسیکلی ڈپریسڈ ہوتے ہیں، اور وہ اسموکنگ کو ایز اے کوپنگ میکانزم یوز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی سٹریس سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ اسموکنگ کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ ایک دفعہ اس عادت میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے اس عادت سے چھٹکارا پانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اکثر جب یہ لوگ سٹریسڈ ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسموکنگ کی طرف جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کو اپنی سٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ ایک بری عادت کا سہارا لیں، آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ پہلے یہ سمجھیں کہ آپ ایک حرکت جو ہے جو اسموکنگ کرنے والی ہے، اگر آپ وہ کرتے ہو تو وہ آپ کیوں کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو اور جو کوپنگ میکانزم ہیں یا جو سٹریس کو ختم کرنے کے جو کچھ عادتیں ہیں آپ کو وہ اپنانے کی ضرورت ہے، کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک بہت بری عادت جو کہ ظاہر ہے کہ آپ کے فائنینسز کے لیے بھی غلط ہے، جو منی کے لیے بھی آپ کی غلط ہے، اور آپ کی جو زندگی ہے، صحت ہے، اس کے لیے بھی غلط ہے۔ دیکھیں ویورز، دیکھیں آپ، میں ظاہر ڈاکٹر ہوں، جو بھی لوگ میڈیکل فیلڈ سے جن کا تعلق ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے، جو اس کا ایسٹ ہوتا ہے، وہ اس کی ہیلتھ ہے، اور ایک دفعہ اگر یہ ہیلتھ جو ہے وہ چلی جائے تو پھر آپ دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا ڈاکٹر لے آؤ، آپ کوئی بھی سپلیمنٹس کھا لو، آپ کوئی بھی تھراپیز کروا لو، وہ ایک دفعہ آپ کی صحت خراب ہو گئی تو بس پھر اس کو واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو صحت کو ہمیں حفاظت کرنی ہے، ان تمام بری عادتوں سے بچنا ہے جو کہ ہماری صحت کو نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ اچھا جی، اب اسموکنگ کی طرف آتے ہیں کہ اسموکنگ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقصان کہ یہ آپ کے لنگز جو ہے وہ ڈیمیج کر دیتی ہے۔ اچھا، اب وہ کیسے کرتی ہے؟ اچھا، میں نے جب میں میڈیکل آفیسر تھی پاکستان میں تو میں اٹاپسیز وغیرہ ایک دو باری کرنے کا اتفاق ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ادھر جو ہے وہ ڈائسیکشن ہال جو ہوتا ہے انیٹمی کو پڑھنے کے لیے آپ کو ڈائسیکشنز کرنی پڑتی ہیں، جس میں ریئل جو ہیومن باڈیز ہوتی ہیں آپ ان کو اوپن کرتے ہو، اور اس میں سے جو ہے نا اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ نکال کے تو آپ ان کو اسٹڈی کرتے ہو۔ تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے جو میڈیکل کالجز ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ وہاں پہ ہم لوگ جب وہ کرتے تھے، جو بھی ڈائسیکشنز تھیں ساری تھی، وہ ظاہر ہے وہ کوئی ہوم لیس پیپل ہوتے تھے جو کہ اپنی باڈیز جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ایسے ملتی تھیں تو پھر وہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو دے دی جاتی تھیں کہ ان کو اسٹڈی کیا جائے، یا کوئی بالکل لاوارث لاشیں اور اس طرح کی، تو وہ زیادہ تر فقیر اور اس طرح کے لوگ ہوتے تھے میرا خیال ہے۔ تو اس میں جو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ جو لنگز آپ جب نکالتے تھے تو وہ اکثر وہ اسموکرز ہوتے تھے، تو وہ ان کے لنگز بالکل کالے ہوئے ہوتے تھے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بالکل، یہ جو بندہ تھا یہ بالکل بہت زیادہ یہ پوری زندگی جو ہے نا وہ اسموکنگ کرتا رہا تھا۔ تو ایک تو سب سے پہلے کہ یہ اسموکنگ جو ہے آپ کے لنگز کو بالکل جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اچھا، اب اس میں جلاتی کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ تو کہنا آسان ہے کہ اچھا بھی جلا دیتی ہے، اور آپ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے جلاتی رہے وہ، لیکن اکثر میں نے اسموکر اس کو یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی اچھا کوئی بات نہیں، جلاتی ہے تو جلائے، لیکن وہ بات یہ ہے کہ جو آپ کے لنگز میں جو آپ کے پھیپھڑے ہیں اس میں ایک، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا ایسے بال کے برابر، بال سے بھی شاید چھوٹے، لیکن وہ مائکروسکوپک ہوتے ہیں، اسے آپ سیلیا کہتے ہیں،
تو آپ کے لنگس میں پہلے تو دیکھیں کہ پہلے ہوا جاتی ہے، وہ ٹیوبس میں جاتی ہے، ٹیوبس کے بعد آگے جو ہے نا تھوڑے سے ایسے پاکٹ سے بنے ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا ہوا جا کے جو ہے رکتی ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے آپ کے جو پاکٹ سے ہوتے ہیں چھوٹی سی تھیلیاں سی، جنہیں آپ جو ہے نا وہ لوبیولز کہتے ہو، تو وہ اس میں جا کے ہوا کا جو ہے، ہوا سے آکسیجن جو ہے وہ جاتی ہے آپ کے بلڈ میں، یہ ایکسچینج اس جگہ پہ ہوتا ہے، اور وہاں سے بلڈ سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے وہ وہاں سے واپس پھر ان نالیوں کے ذریعے باہر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ سانس لے رہے ہوتے، پہلے نالیوں میں گئی، نالیوں سے پھر آگے تھیلیوں میں گئی، تھیلیوں میں گیس کا ایکسچینج ہوا، اور ادھر سے واپس۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جب اب آپ جیسے دھواں، اب یہ جو اسموک کا دھواں ہے یہ آپ اپنے اندر لے کے جاتے ہو، تو وہ جو لوبیولز ہوتی ہیں جس میں کہ، اور بلکہ جو آپ کے جو پہلے تو ٹیوبز ہوتی ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے چھوٹے سلیا ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بال کے برابر سے، ایک ریشے کہہ لیں، وہ ہوتے ہیں، اور ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایسے ایسے نا، جیسے آپ ایک سوچیں کہ بھئی ایک سرفیس ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا بہت سے بال ہیں، وہ ایک ہی ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں سارے بال، تو ان بالوں کے اوپر جو ہے نا، جو آپ سوچیں کہ کوئی جیسے کوئی بلغم پڑی ہوئی ہے یا کوئی جیسے ہارمفل چیز ہے، تو وہ بال آہستہ آہستہ موو کر کے تو اسے اوپر کی طرف جو ہے دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آپ کے جب آپ بیمار ہوتے ہو، تھوک بنتی ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ کوئی ایک میکانزم ہے جس کے ذریعے سے نا وہ تھوک اوپر آتی ہے، تو وہ جو میکانزم ہے نا وہ ان بالوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اس کو جو بھی غلاظتیں ہمارے اندر جو جمع ہوتی ہیں وہ ان کو تھوک وغیرہ، تو وہ اس کو ایسے ایسے کر کے وہ باہر کی طرف نکالتے ہیں، لنگ سے باہر، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دھواں یا آپ اپنے اندر اسموک کا جو لے کے جاتے ہو دھواں اپنے اندر، ظاہر سگریٹ اسموکنگ کا، تو اس سے وہ جو بال ہوتے ہیں یا وہ جو ریشے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لیے اللہ نے بنائے پروٹیکشن کے لیے اور آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، تو ایک تو پہلے وہ جل جاتے ہیں۔ اچھا، اس سے وہ جلتے ہیں تو وہ پھر کیا نقصان ہوگا؟ اس سے یہ نقصان ہوگا کہ پھر آپ کے اندر جو ہے جو بھی بیکٹیریا جائے گا، جو بھی وائرسز جائیں گے، جو بھی گند بن جائے گا، تو وہ ادھر ہی رہے گا، وہ بالوں کی مدد سے نا وہ اوپر آ کے تو وہ اوپر نہیں جائے گا، وہ خارج نہیں ہوگا آپ کی باڈی سے، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا کہ چیسٹ انفیکشنز ہوں گے۔ اچھا، ایک تو سب سے بڑا نقصان یہ ہو گیا۔ اچھا، اب دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا کہ جیسے میں نے کہا کہ بھئی وہ ٹیوبز ہوتی ہیں، اس کے بعد آگے جو ہے نا وہ لنگز میں آپ کے یہ پھیپھڑوں کی بات ہو رہی ہے، مطلب ٹیوبز آپ کو پتہ ہے کہ ایک اوپر سانس کی نالی ہوتی ہے، پھر سانس کی نالی آ کے نا ایسے جیسے درخت کی برانچز بنتی ہیں، وہ اس طرح سے اس کی نا شاخیں بن جاتی ہیں، اور وہ شاخیں جو ہیں پھر آگے جو ہوتی ہیں نا وہ ایلولائی ہوتی ہیں، لوبیولز ہوتی ہیں، اس میں جو ہے نا وہ کنورٹ ہوتی ہیں، ایسے تھیلیاں سی آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ جو تھیلیاں ہوتی ہیں نا، اس میں ایک اور نقصان جو ہوتا ہے، اس میں تھیلیوں میں جو ایک الاسٹک ٹیشو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھیلیاں سکڑ رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں، تو اس طرح سے آپ سانس لے رہے ہو، لیکن اگر جو ہے وہ آپ کے اندر وہ جو تھیلیاں جو سکڑنے اور ان کو پھیلنے کا جو میکانزم ہے وہ ایک الاسٹک ٹیشو کی وجہ سے ہے، لیکن اب آپ جیسے کوئی گرم سا دھواں اس کے اندر ڈالتے ہو ان تھیلیوں میں، آپ نے انہیل کیا، تو وہ جو تھیلیاں ہیں نا وہ جل جائیں گی، ان کے جو الاسٹک ٹیشوز ہیں نا وہ جل جائیں گے، پھر وہ کیا ہوگا کہ پھر وہ اپنی جگہ پہ ہی رہتی ہیں، وہ نہ سکڑتی ہیں نہ پھیلتی ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بیماریاں جو لگتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کا جو گیس ایکسچینج ہو رہا تھا نا ان تھیلیوں میں یا ان ایلولائی میں جو کہ لنگز کا پارٹ ہے، تو وہ آپ کا رک جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جو بیماری ہوتی ہے وہ اسے آپ کہتے ہو COPD یا اسموکرز لنگ ڈیزیز، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کو ہمیشہ کے لیے آکسیجن پہ رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ شروع میں ہو سکتا ہے کہ نہ ہو اسموکنگ کی وجہ سے، لیکن آپ جیسے 20 سال اگر آپ نے اسموکنگ کی، 15 سال کر لی، اس کے بعد COPD اگر آپ کو نہ ہو تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑی زیادتی کی بات ہے جو اسموکنگ کی پروڈکٹس بناتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ یہ مسٹ ہے۔ اکثر یعنی 95% کہہ لیں، شاید زیادہ کہہ رہی ہوں، 95 میرا خیال ہے، چلیں 93 کہہ لیں، 93% لوگوں کو تو COPD اسموکرز لنگ ڈیزیز ہوتی ہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کے جو ہاسپٹل ایڈمیشن ہے بہت زیادہ مہنگے، اچھا پھر آپ کے جو ہے
جناب آپ کو ٹیبلٹس لینی پڑتی ہیں, آپ کو اسٹیرائڈس لینے پڑتے ہیں, آپ کو آکسیجن کے سلنڈر بائی کرنے پڑتے ہیں, اور اس پہ آپ کو رہنا پڑتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ کتنا یہ ڈیمیجنگ ہے اور کتنا ایک فضول ہے کام. ظاہر ہے آپ بیمار ہوتے ہو, آپ کو کوئی لائف آپ کی نہیں رہتی, آپ کے گھر والے متاثر ہوتے ہیں, آپ کی زندگی متاثر ہوتی ہے, آپ کا کام متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے لرن کیا کہ پہلے تو چیسٹ انفیکشنز ہونے کا چانس بڑھ جائے گا, ٹی بی ہونے کا چانس بڑھ جائے گا, اور اس کے علاوہ جو ہے اب کینسرز کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کینسرز اب آپ کی باڈی میں جو آپ جیسے اسموک کرتے ہو تو ہزاروں جو کیمیکلز ہیں آپ کی باڈی میں چلے جاتے ہیں, اور یہ کیمیکلز آپ کی باڈی میں ڈفرینٹ جگہوں پہ پھیل جاتے ہیں. اچھا, اس میں جو 40 کیمیکلز ہوتے ہیں نا, 40 کیمیکلز, وہ جو ہے نا وہ کینسر کازنگ ہوتے ہیں یا جو کینسر بنانے کا سبب بنتے ہیں. یہ 40 کینسرز آپ اپنے اندر لے کے جا رہے ہو. پہلے تو یہ آپ سوچو, سب سے پہلا کینسر جو ہوگا وہ لنگ کینسر ہوگا. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ شروع میں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ شروع ہو, اور ہو سکتا ہے کہ 8-10 سال کے اندر ہی وہ ظاہر ہو جائے. کبھی تو یہ ہوتا ہے, اور کبھی ہوتا ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی ظاہر ہو سکتا ہے. تو دیکھیں یہ کتنا ایک نقصان دہ عمل ہے جو کہ انسان صرف اپنی سٹریس سے بچنے کے لیے کرتا ہے, لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ قبر میں اتار ہے. تو یہ ایک سٹائل نہیں ہے, ایک اب تو لڑکیاں بھی بہت زیادہ اسموکنگ کرتی ہیں, اور ایک جیسے آپ کہو کہ بھئی وہ جسٹ ٹو لک لائک بہت زیادہ اپیلنگ سی لگنے کے لیے وہ شروع کر دیتی ہیں. ظاہر آپ دیکھتے ہو ہالی ووڈ کی موویز بچے دیکھتے ہیں, اس میں جو ہے وہ ہیروئن ہوتی ہے, وہ ایسے اس نے نائٹی پہنی ہوتی ہے اور ساتھ اسموکنگ کری ہوتی ہے اور اس طرح سے, تو وہ لڑکیاں اسی گیٹ اپ میں نا ذرا وہ آنا چاہتی ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ایسی زندگی جو آپ کو کینسرز کی طرف دھکیل رہی ہے, آپ کو زندگی آپ کو ہاسپٹلس کی طرف دھکیل رہی ہے, مریض بنا رہی ہے, ایسی لکس کا کیا فائدہ؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. اچھا اینی ویز چلیں, یہ اب اس سے آگے چلتے ہیں. تو اب اس سے آگے جو آپ کو جو ایک اور مسئلہ جو آپ کو درپیش آئے گا وہ یہ ہے کہ آپ اس میں جو دیکھیں جو آپ کی گیسز آپ کے اندر جا رہی ہیں اس میں مین جو ہے نا نکوٹین ہے. اچھا, نکوٹین جو ہے نا آپ کی برین پہ افیکٹ کرتی ہے اور آپ کے برین کو ڈپینڈنٹ کر دیتی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اسموکنگ شروع کرتے ہو تو نکوٹین کی ایڈکشن کی وجہ سے آپ کو بار بار جو ہے نا وہ اسموکنگ کرنی پڑتی ہے, تو برین پہ یہ افیکٹ ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کی جو بلڈ ویسلز ہیں وہ بھی جو ہے ڈیمیج ہو جاتی ہیں. اس میں جو ہے وہ کولیسٹرول کے پلاکس جم جاتے ہیں. کولیسٹرول کے پلاکس کیوں جمتے ہیں؟ کیونکہ جو آپ نے جو گیسز جو آپ نے ہارمفل کیمیکلز جو ہیں نا وہ اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بلڈ میں پہنچ جاتے ہیں. ہارمفل کیمیکلز جو آپ نے جو ہے وہ اسموک کیے ہیں پھر وہ آپ کے خون میں گردش کرتے ہیں. خون میں گردش کرتے ہیں تو جو بلڈ کی جو نالیاں ہوتی ہیں, جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں. ان کی وجہ سے جو ہے پھر آپ کے جو ہے وہ ہارڈننگ جو ہوتی ہے نا بلڈ ویسل کی وہ ہو جاتی ہے, اور ہارڈ ہو جاتی ہیں, وہ سخت ہو جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کو طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. جیسے ہارٹ فیلئر کا آپ شکار ہو سکتے ہو, آپ کو سٹروک یا فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے. اچھا, ریسنٹلی ابھی میں نے سٹروک میں کام کری ہوں, تو اس میں یہ ہے کہ آپ ہمیشہ آپ ان کی اسموکنگ کی, الکوہل کی ہسٹری لیتے ہو, اور ان میں سے اکثر جن لوگوں کو سٹروک ہوتی ہے, چلیں بے شک وہ 40 ایئرس کے راؤنڈ ہوتے ہیں یا 50 کے سے بھی ابو ہوتے ہیں, لیکن وہ ان میں جو ہے نا اسموکنگ کی ہسٹری آپ کو 95% کیسز میں ملتی ہے کہ جو اسموکرز ہیں ان میں سٹروک کا دیکھیں کتنا زیادہ چانس ہوتا ہے. اور سٹروک کے بعد آپ کی زندگی کیا رہ جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں, یعنی ایک فضول سی ایک زندگی. یعنی اب ٹھیک ہے کچھ لوگ اس کو بچ جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ کا اگر برین ڈیمیج ہو جائے گا تو وہ دیکھیں نا مین آپ کا جو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے اگر وہی ڈیمیج ہو جائے گا تو پھر آپ کیسے جو ہے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلیں گے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اتنے زیادہ, ہمیں شاید معلومات نہیں ہوتی, ہم لوگ اتنا زیادہ آگے نہیں دیکھ پاتے, اور بعض اوقات آپ اس طرح کے جو ہے عادتوں میں پڑتے اور پھر ان میں سے نکلنا جو ہے آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو یہ بات ہے. اچھا جی, اب اس کے علاوہ جو ہے انفرٹیلیٹی کا جو ایک مسئلہ ہے جو کہ بہت کپلز میں بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے, یا ایک میں, تو اس میں سے بعض اوقات جو ہوتا ہے نا ایک بندہ اسموکر ہوتا ہے, تو وہ اسموکرز میں انفرٹیلیٹی یا بیبی کا نہ کنسیو کر پانا یہ بھی ایک جو ہے نا سزا ہے جو کہ آپ کو ملتی ہے اسموکنگ کی وجہ سے.
کیونکہ یہ جو اسموکنگ کے کیمیکلز آپ نے جو اپنے اندر لیے ہیں تو یہ ہر جگہ جا کے نا آپ کو متاثر کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ صرف یہ نہیں کہ لنگس ڈیمیج کر رہے ہیں, وہ آپ کا برین افیکٹ کر رہے ہیں, آپ کو ہارٹ افیکٹ کر رہے ہیں, آپ کے جو یوٹرس ہے اس کو افیکٹ کر رہے ہیں, اور آپ کا جو میل کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اس کو بھی متاثر کر رہے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ کیا چیز صحیح ہے, کہ سگریٹ جو ہے وہ پینا صحیح ہے یا اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا, ہمیں اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی جو پریکٹس ہے نا وہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو ایک جو بیلنس ایک سسٹم ہے اس میں رہنے کی ضرورت ہے. اگر ہم خود کو بہت زیادہ پش نہیں کریں گے ان باؤنڈریز تک کہ بھئی جس میں جو ہے جا کے انسان پھر واپس نہ آ سکے, تو وہ ہے کہ پھر ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ ہم سٹریس میں نہیں جائیں گے. جب ہم سٹریس میں نہیں جائیں گے تو پھر ہم یہ نشہ آور عادتیں, نشے کی جو چیزیں ہیں یہ ہم اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے. تو اس بیلنس کو, اس سکون کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جس پہ رہ کے جو ہے ہم اپنی زندگی, ہم اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, جو ہمیں پیار کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے بہتر بنا سکتے ہیں. تو ویئرز تھینکس فار لسننگ دس ویڈیو, اور بہت بہت شکریہ, اینڈ اللہ حافظ.